الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا جو آخری اور تیسرا حصہ ہے، جس میں امام نے یہ بتایا ہے کہ ان میں ارتباط کیا ہے، یعنی صبر اور شکر میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو ابھی جو آخری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ انسان پر دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو اس میں بھی گویا فرحت کے اور شکر کے 5 پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی فقر ہے یا مرض ہے یا تکلیف ہے اس سے زیادہ بھی آ سکتی تھی، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس سے وہ محفوظ رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکلیف وہ دنیا پر آئی ہے، یعنی انسان کے جسم پر، مال پر، اولاد پر آئی ہے، دین پر نہیں آئی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یعنی یہ کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی ایک معاملہ ہے نا کہ دنیا کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تو کنسولیشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چیز ڈیفر بھی ہو سکتی ہے، اور بہرحال وہ عارضی ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی جو مصیبت ہے خدا نخواستہ کسی پر آئے تو وہ بہت طویل ہے، کفار کے لیے تو ابدی ہے، اور اگر اہل ایمان میں سے بھی ہیں اور بہت بڑی بڑی سرکشیاں کی ہیں تو پھر بھی یعنی بہت سخت سزا ہے اور بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اس پر بھی جیسے ایک تسلی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت تھی، تکلیف تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی اور لوح محفوظ میں مکتوب تھی، تو گویا وہ ہو گئی، اور جیسے ایک انسان ایک اندیشے میں ہوتا ہے، ایک مصیبت میں، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو لوگ ایک فرق بیان کرتے ہیں نا، بہت ہی اذیت ناک ایک صورتحال جو پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات والدین کے لیے کہ ان کا کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ گویا اغوا ہو جائے، وہ غائب ہو جائے اور وہ ملے ہی نہ، یا کوئی خاتون ہے اس کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے، معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ تو چاہے اولاد ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے کوئی اور عزیز ہے، معلوم ہو گیا، مل گیا، چاہے اس کی آپ سمجھ لیں لاش ہی مل گئی، میت ہی مل گئی، تو بہرحال ایک تسکین، ایک تسلیہ ہو جاتا ہے، تو مطلب اس سے ایک استراحت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی برا آدمی ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ مستریح و مستراح، کہ وہ خود بھی چلو سکون میں ہو گیا، راحت میں آ گیا، اور لوگ بھی اس سے راحت میں ہوئے، اور قصہ ختم ہوا، اور وہ ظلم اس کی داستان وہ ختم ہوئی۔ تو چوتھی بات یہ ہے۔ پانچواں وہ کہتے ہیں کہ جو تکلیف آئی اس کا جو ثواب ہے نا، وہ اس مصیبت سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو 2 طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو اب آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جیسے ایک بہت ہی کریہ دوا، بہت ہی کڑوی دوا، بہت تکلیف دہ دوا، وہ مریض کے حق میں نعمت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ، اس کو والدین وہ کھیلنے سے منع کرتے ہیں، اس کو مکتب بھیجتے ہیں، اور اس کو وہ لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اگر والدین اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی بس کھیل تماشے میں وہ لگا رہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ علم اور ادب سے محروم ہو جائے گا۔ تو وہ چیز اس کے لیے بلیسنگ ہے نا۔ اقبال کی جو بالکل ابتدائی شاعری ہے اس میں اس طرح کا ایک شعر آتا ہے نا کہ میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو، یعنی بچے سے خطاب ہے، مہرباں ہوں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو،
یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک بچے سے آپ کوئی نوکیلی چیز، کوئی چھری یا کوئی اس طرح کی چیز آپ سختی سے بھی کھینچتے ہیں، بعض اوقات اس کو جو ہے تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چیختا بھی رہتا ہے، لیکن اصل میں تو اس کی بھلائی کر رہے ہیں نا، اس کا خیر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہی بچہ اگر اس کو کھیل کود میں لگے رہنے دیں اور اس کی جو ہے تعدیب و تعلیم نہ کریں تو یہ گویا اس کے لیے عمر بھر کا خسارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ مال ہو یا گھر والے ہوں یا قرابت ہوں، جو کہ اور انسان کے جسم کے اعضاء ہوں، تو یہاں تک کہ انسان کی جو آنکھ ہے، جو بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ جیسے انسان میں سب سے عزیز ترین چیز ہے، تو کہتے ہیں بعض اوقات یہ تمام چیزیں بعض احوال میں انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بلکہ آگے کہتے ہیں بل العقل الذی هو اعز الامور، یہاں تک کہ عقل جو کہ اس تمام معاملات میں سب سے عزیز ہے۔ اب پھر میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ امام صاحب کے بارے میں یہ خیال کہ امام صاحب جو ہے کوئی عقل دشمن آدمی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کے پاس جو کچھ بھی فیکلٹیز ہیں، امام کہتے ہیں سب سے عزیز، سب سے جو آپ سمجھ لیں محبوب، سب سے محترم، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ تو کہا کہ بعض اوقات وہ عقل جو انسان کو سب سے عزیز ہوتی ہے وہ بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ جو ملحد لوگ ہیں، یعنی قیامت میں جب وہ اٹھیں گے اور خدا کا انکار اور خدا کے بارے میں انحراف کا جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوگا، اور خاص طور پہ اللہ کی ذات و صفات میں جو کجی کی ہوگی، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ یعنی یہاں پہ امام نے لکھا ہے نا کہ فالملحدہ، تو الحاد کا آج تو مطلب لیا جاتا ہے، وہ ایتھیزم کا ترجمہ الحاد کیا جاتا ہے، یعنی خدا کا انکار۔ امام صاحب جس دور میں ہیں، اور آج سے آپ سمجھ لیں 150-200 سال پہلے تک الحاد کا اتنے بڑے سکیل پر وجود نہیں تھا۔ ہاں یہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، چونکہ امام تو ظاہری بات ہے کہ انٹیلیجنسیا سے بھی واقف تھے، ان کے ہاں ان معنوں میں ملحدین موجود تھے، یعنی جو خدا کا انکار کرنے والے فلاسفہ میں تھے۔ کچھ آپ سمجھ لیں کہ وہ لوگ کے جو ادیب شاعر ٹائپ ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ایک انٹلیکچوئل ایلیٹ ہوتی تھی نا، ان میں سے ایک بہت تھوڑا سا حصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ آج کے معنوں میں بھی ملحد تھے، ورنہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ مشرک تھے، اور وہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کجی کا شکار تھے۔ تو وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یلحدون فی اسمائہ، یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کی اسماء و صفات کے معاملے میں کجی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات پہ قیاس کرنے لگتے ہیں، کبھی بندوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جیسی صفات ان میں جو ہے ماننے لگتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں شرک وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو ملحد ہیں، چاہے انکار کرنے والے، چاہے کوئی بہت بڑی گمراہی جیسے شرک وغیرہ ہے اس میں پڑھنے والے، کہتے ہیں کل وہ یہ تمنا کریں گے لو کانوا مجانین او صبیانا، کہ کاش وہ مجنون ہوتے یا چھوٹے بچے ہوتے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مرفوع القلم لوگ ہیں نا، یعنی انسان، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک تو سونے کی حالت ہے، وہ تو ویسے بھی ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ٹیمپریری حالت ہے، کوئی مستقل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان جب سو رہا ہے تو اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن دو چیزیں جو ذرا پرولونگ کرتی ہیں، یعنی انسین کے ہاں تو مستقل ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ انسینٹی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسینٹی جیسے پیدائشی ہوتی ہے کہ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں لوگ مینٹلی، تو وہ تو گویا ہمیشہ کے لیے جتنی بھی ان کی زندگی ہے 15 20 25 30، کچھ لوگ بہت جیتے ہیں 60 70 سال بھی جیتے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ ہی کے لیے مرفوع القلم ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی بھلا چنگا تھا، ٹھیک تھا، ایک خاص وقت کے بعد اس کا دماغ الٹ گیا۔ پھر اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں جیسے فیزز آتے ہیں، یعنی بہت کئی سال وہ بھلے گزار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دورہ پڑتا ہے تو کئی مہینے ہوش آواز کھو بیٹھتے ہیں، پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت جس وقت جو ہے وہ ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، ان کی عقل معطل ہے، تو گویا وہ ان کے لیے محاسبہ نہیں۔ اسی طریقے سے جو بچہ ہے جو ابھی تمیز کی عمر نہیں ہے اور تکلیف کی عمر اس کی نہیں آئی، تو وہ بھی جو ہے مرفوع القلم ہے۔ تو امام نے کتنی اہم بات کی کہ بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، وہ بھی انسان کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نہ ہونا بھی بلیسنگ بن جائے، اور اس وقت جو ہے وہ
ملاحدہ اور اس طریقے سے مشرکین یہ خیال کریں گے کہ کاش ہم جو ہے وہ مجنون ہوتے، کاش ہم چھوٹے بچے ہوتے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور وہ تمنا کریں گے کاش وہ اپنی عقلوں سے، اپنی عقلوں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے دین سے منحرف نہ ہوتے۔ تو کہتے فما من شیء من هذه الاسباب یوجد من العبد الا ويتصور ان يكون له فيه خیرۃ دینیہ۔ کہا کہ جتنے بھی اسباب ہیں انسان کو جو حاصل ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، یعنی جو تکلیف کے اسباب ہیں نا، مگر یہ کہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک دینی خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام کہتے ہیں پھر چاہیے یہ کہ انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور اس کا تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اور یہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر ہی مقدر کیا ہے اس سب میں، اور اللہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ فإن حکمت اللہ واسعہ، کہ اللہ کی حکمت بہت وسیع ہے۔ وَهُوَ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ أَعْلَمُ مِنَ الْعِبَادِ، یہ بھی بہت اہم حکمت دین کا ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو بندوں سے کہیں بڑھ کے جانتا ہے۔ قرآن مجید کی جو بہت مشہور آیت ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار لگتی ہو حالانکہ انجام کار وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہو حالانکہ وہ تمہارے معال کے اعتبار سے تمہارے لیے بری ہو۔ اور اصل بات کیا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہو کیا سکتا ہے، یقینی بات ہے کہ کل بندے جو ہیں ان بلاؤں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، خاص طور پہ جب وہ اجر دیکھیں گے نا کہ ان بلاؤں پر صبر اور صبر آمیز شکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا ہے، کتنا اجر دیا ہے۔ جیسے وہ بچہ جب وہ اس کے اندر عقل گرو کر جاتی ہے، وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اساتذہ، اپنے والدین اور جو اس کے مؤدبین ہوتے ہیں ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو لوگ کہتے نہیں کہ وہ ہمارے فلاں استاد تھے ہمیں بہت پیٹتے تھے، لیکن وہ بہرحال وہ ہمارے لیے بلیسنگ تھی اور وہ آج بھی یاد آتی ہے، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہماری تعدیب کی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پھل پایا بعد میں آگے جا کر وہ اسی تعدیب سے مستفید ہوئے۔ اب کہتے ہیں اسی طریقے سے سمجھو والبلاء من اللہ تعالی تأدیب وعنایۃ بعبادہ اتم و اوفر من عنایت الآباء بالاولاد۔ کہا کہ جس طرح بڑے والدین اپنی اولاد کے ساتھ پر عنایت کرتے ہیں اور اس عنایت کی وجہ سے ان کو سزا بھی دیتے ہیں اور ان کو جو ہے تعدیب بھی کرتے ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعدیب کرتے ہیں، جو عنایت اپنے بندوں پہ وہ کرتے ہیں، وہ کہیں بڑھ کر ہے اس سے جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روایت کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے جو ہے وہ نصیحت کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا لا تتہم اللہ فی شیء قضاہ علیک، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اس پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو متہم نہ کرنا، یعنی اللہ پر معاذ اللہ تہمت نہ لگانا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ جو ہے وہ خرابی کا معاملہ ہو گیا۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عجبت لقضاء اللہ تعالی للمؤمن، کہ مجھے بہت تعجب ہوا اور بہت خوش آئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے لیے کیسا فیصلہ کیا۔ ان قضا لہ بالسراء رضی وکان خیرا لہ، اگر وہ اپنے بندے کے لیے بھلائی کا، سہولت کا، کشائش کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن قَضَى لَهُ بِالضَّرَّاءِ رَضِيَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ
کشادگی کا معاملہ کیا اور اس پہ وہ راضی رہا۔ اب یہاں راضی رہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ فخر اور بطر کا شکار نہیں ہوا، خیلاء کا شکار نہیں ہوا، تکبر کا شکار نہیں ہوا، اور اس نعمت کو معصیت میں استعمال نہیں کیا۔ یہ مطلب ہے سرا پر راضی رہنا، یعنی آپے سے باہر نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے جب اس کو اللہ نے اس کے بارے میں کسی تکلیف کا، مصیبت کا، پریشانی کا فیصلہ کیا تو پھر وہ راضی رہا، یعنی جزا ہلا نہیں کی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، ٹھیک ہے، کوئی شور نہیں مچایا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث کا جو زیادہ معروف ورژن ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عجبا لامر المؤمن۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو لگتا ہے کہ کوئی تکلیف اس پر آئی ہے، تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو وہ یقیناً یہ بات کہے گا کہ یہ اس کے لیے بلیسنگ ہے۔ دوسری کہتے ہیں، دوسری اس کی وجہ کیا ہے، یہ اب آگے بہت اہم مضمون ہے۔ کہتے ہیں ان رأس الخطایا المہلکہ حب الدنیا، تمام ہلاکت میں ڈالنے والی جو خرابیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان کی جڑ بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور کہتے ہیں کہ جو دنیا سے، یعنی اس ہلاکت سے نجات کی جڑ کیا ہے؟ التجافی بالقلب عن دار الغرور، کہ انسان اپنے دل کو اٹھا لے اس دھوکے کے گھر سے۔ مشہور حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ بھی ہے اس میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کا، خیر کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو جو ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب نور انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے، یا کوئی علم ہے جس کے ذریعے ہم جان سکیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہے، التجافی عن دار الغرور، یہ جو دھوکے کا گھر ہے اس سے جی کا اٹھ جانا، والانابۃ الی دار الخلود، اور جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی آخرت یعنی جنت، اس کی طرف انسان جو ہے وہ جھک جائے، رجوع کرے۔ واستعداد الموت قبل النزول، اور انسان موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فیٹل جو آپ سمجھ لینا کہ انسان کے لیے مسئلہ کیا ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، اس سے مغلوب ہونا، اور اس کا علاج کیا ہے کہ انسان دنیا سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کرے، خاص طور پہ دلی اعتبار سے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر انسان پر مستقل نعمتیں آتی رہیں اس کی مراد کے موافق، اور اس میں کوئی بلا نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو بلا کی، تکلیف کی اور مصیبت کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے دنیا پر اور اس کے اسباب پر۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ یہ بہت اہم نقطہ امام بتا رہے ہیں کہ اگر اچھے ہی حالات رہیں تب تو آدمی مگن ہو جائے گا نا، اور پوری طرح انسیت پیدا ہو جائے گی، حتیٰ تصیر کالجنہ فی حقہ، یہاں تک کہ دنیا اس کے لیے جنت کی مانند ہو جائے گی اس کے حق میں۔ پھر ہوگا کیا کہ جب دنیا سے جانا تو ہے نا اس کو، یعنی چاہے آپ کو بظاہر نہ لگتا ہو کہ اس پر کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن اصابتکم مصیبت الموت، موت کی مصیبت تو آنی ہی آنی ہے نا۔ تو کہا کہ پھر اس وقت جو ہے وہ دنیا سے مفارقت اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب اگر انسان پر مصیبتیں آتی رہیں تو اس کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ رہے گا، اور دنیا میں اس کو سکون نہیں ملے گا، اور دنیا سے انس پیدا نہیں ہوگا۔ وَصَارَتْ سِجْنًا عَلَيْهِ، اور دنیا گویا اس کے لیے ایک قید خانے کی طرح رہے گی، یعنی وہ جس کو وہ تو اور معنوں میں کہا گیا نا، ایک خاص طرح کی ایلینیشن اس کو رہے گی، دنیا سے موافقت نہیں ہوگی، سازگاری نہیں ہوگی۔ تو وَكَانَتْ نَجَاتُهُ مِنْهَا غایت اللذہ کالخلاص من السجن، اور کہا کہ اس جو ہے وہ دنیا سے نجات یعنی موت، یعنی وہ پہلا آدمی جو مزے ہی مزے میں رہا
تو ایک دم جب اس کو دنیا چھوڑ کے جانا پڑی تو بہرحال دنیا چونکہ اس نے اپنے لیے جنت بنا رکھی ہوئی تھی اور سمجھتا تھا کہ بس مجھے مل گئی جو ملنا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. وہ سورہ کہف میں جب بیان ہوا نا 2 باغ والوں کا قصہ، اس میں یہی کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ان تبید ہذہ ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی جو میری امپائر ہے اور یہ جو باغ ہیں اور یہ سارے اسباب ہیں اور نہریں ہیں یہ کبھی ہلاک ہوں گی. اور اگر ہوگی بھی تو یہاں پہ اللہ نے مجھے مزے کرائے ہیں، وَلَئِذْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اور اگر، اول تو خیر بہت دور کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات، لگتا تو یہ ہے کہ جیسے ہمیشہ یہی رہے گا. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا، ایٹرنٹی دے دے گا. تو اس نے کہا کہ اگر ہوگا بھی تو پھر میں وہاں پر بھی مجھے بہت بہتر، جب پلٹ کے جاؤں گا تو بہت بہتر، اس سے بہتر ہی ملے گا. تو کہا کہ وہ تو پھر دنیا سے جانا اس کے لیے بہت اذیت ناک ہے، لیکن جس نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی، پریشانی دیکھی، تو وہ دنیا کو ایک سجن کی طرح دیکھتا ہے. لا محالہ، مجھے کہتے ہیں لاچار مسلمان شو، کہ انسان جو ہے وہ چاہے کوئی بہت زیادہ صاحب ایمان نہ بھی ہو نا، صاحب عظیمت نہ بھی ہو، بہت عام سا ایمان بھی ہونا، لیکن بہرحال تکلیفیں آتی ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ بس جان چھوٹے یہاں سے. اور بہرحال ٹھیک ہے، ایمان بھی ہے، کچھ نیکیاں بھی ہیں، امید ہے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور وہاں مزے کر لیں گے، یہاں تو ہمیں کوئی تسکین ملی نہیں. تو کہا کہ پھر اس کے لیے تو بلیسنگ ہو گئی نا یہ، اور اس کے لیے دنیا سے جانا ایسی ہی لذیذ چیز ہو جائے گی جیسا کسی مجرم کا جو ہے وہ جیل سے چھٹنا. اور اس میں پھر آگے وہ روایت لے کر آئے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کہیں پڑھا تھا، شاید امام حافظ ابن قیم علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے کہ وہ اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے اور ان کا کوئی ایک پڑوسی تھا یہودی، اور وہ شاید تیلی تھا اور ویسے بھی پھٹے حالوں میں. تو اس نے ایک دفعہ طنز کیا اور کہا کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ الٹی بات ہے، یعنی میں کافر ہوں اور میں بہت پھٹے حال میں ہوں، اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور آپ بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو بہت خوبصورت جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے، اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ملنا ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ گویا قید ہی ہے. اور اگر تمہیں بھی اللہ نے ایمان کی توفیق نہ دی اور تم کفر ہی پر دنیا سے چلے گئے، تو گویا وہ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، اس کے مقابل میں یہ تم جنت میں رہ رہے. یہ خیر ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہے. یہاں امام ایک اور بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آدمی جو تکلیفوں میں رہا، اس کے لیے گویا دنیا سے جانا نسبتاً سہولت سے ہو جائے گا، اور جو مزے ہی میں رہا، اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں آئی، تو اس کے لیے بہرحال بہت کربناک ہوگا یہ سب. کہتے ہیں والکافر کل من اعرض عن اللہ تعالی ولم یرد الا الحیات الدنیا وغزی بها واطمأن الیہا. اب کہتے ہیں حقیقی کافر ہر وہ شخص ہے جو اللہ سے اعراض کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی، اور دنیا پہ راضی ہے اور دنیا پر پوری طرح مطمئن ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ والمؤمن کل منقطع بقلبہ عن الدنیا، کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی جس نے اپنے دل کو دنیا سے منقطع کر رکھا ہے، شدید الحنین الی الخروج منہا، وہ تو گویا آپ سمجھ لیں کہ ایک خواہش رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے، تڑب رکھتا ہے اس دنیا سے نکلنے کی. اور کہتے ہیں کفر، بعض کفر ظاہر ہوتا ہے، بعض کفر مخفی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ بقدر حب الدنیا فی القلب یسری فیہ الشرک الخفی. کہتے ہیں کہ جتنا انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اتنا ہی گویا اس کے دل میں شرک خفی سرایت کر جاتا ہے. کہتے ہیں بل الموحد المطلق هو الذی لا يحب الا الواحد الحق. کہتے ہیں موحد مطلق کون ہے؟ وہ تو وہ ہے کہ جو محبت نہیں کرتا مگر
اس ایک واحد سے جو الحق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فیضن فی البلاء نعم من ھذا الوجہ، اس حوالے سے بھی بلا میں، تکلیف میں نعمت ہے نا، کہ اس بلا کی وجہ سے آدمی دنیا میں پوری طرح مگن نہیں ہوتا، اور اس کو جیسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک سگنل ملتا رہتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، اور پھر آدمی واپس بھی آتا ہے، پلٹتا بھی۔ اور کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلم ہے نا، کہ تو کہتے ہیں فرح اس وجہ سے ہوتی ہے، تعلم جو ہے فہو ضروری، وہ ضروری ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے، اس کی مشابہت ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جو ہے وہ کسی جو حجام کے پاس جائے، اور حجام جو ہے وہ اس کی حجامت کرے۔ تو اب حجامت سے یہاں مراد حجامہ وہی والا ہے، اردو والی حجامت نہیں ہے، کٹنگ یا باربر کا عمل نہیں ہے، بلکہ فسد کھلوانا یا پشنا لگوانا، وہ جو کپنگ جس کو بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے اس کو، لیکن خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اس کے ذریعے مجھے ریلیف ملے گا، اس کے ذریعے مجھے صحت ملے گی۔ یا ایک شخص جو ہے وہ تمہیں کوئی بہت ہی ایسی دوا پلائے کہ جو نافع ہو لیکن بہت سخت تیکھی اور کڑوی ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی نا، الم بھی اور فرح بھی۔ الم وہ جو فزیکل پین ہے اس کی، اور فرحت جو ہے وہ اس وجہ سے کہ بھائی اس سے مجھے صحت ملے گی۔ اور یہ تقریباً دیکھیں وہی بات ہے، چونکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناگوار رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہہ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے عرض کیا کہ اگر اللہ سے ملاقات کو مکروہ جاننے کا مطلب موت کی جو فزیکل تکلیف ہے نا وہ ہے، تو کہا کہ کلنا نکرہ الموت، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو ایک موت تکلیف دہ عمل بھی ہے نا، اور ایک موت میں بہرحال جو اپنے متعلقین ہیں ان سے رخصتی کا بھی ایک معاملہ ہے، وہ بھی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ بھائی جو ہے ان کو کیا صدمہ پہنچے گا میرے جانے سے، یہ بھی ایک بہرحال ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو موت اللہ سے ملاقات کی کراہت کا مطلب موت کی جو طبعی تکلیف ہے اس کو ناگوار سمجھنا ہے تو پھر تو مسئلہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک مومن ہے اس کو اللہ کی جنت اور رحمت اور رضا کی بشارت دی جاتی ہے نا اس کے اعمال کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے، تو وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور ایک کافر اور منافق جو ہے اس کو جب اس کے کفر اور نفاق کی وجہ سے اللہ کی ناراضی اور جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے تو جہنم اور اللہ سے ملاقات پہ اس کے لیے ایک ناگوار چیز ہوتی ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں تو ایک طبعی تکلیف اور مصیبت ہے نا وہ اپنی جگہ ہے، تو موت میں بھی یہی ہوگا نا کہ ایک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف اٹھائی آپ نے آخری وقت میں، اور بلکہ یہ سیدہ ہی فرماتی ہیں، یعنی میرا خیال ہے کہ سیدہ عائشہ ہی کی روایت ہے نا، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات میں تکلیف میں دیکھا نا بہت زیادہ، اور نزا سے پہلے بھی دیکھا تکلیف میں، اور سکرات الموت سے پناہ مانگتے بھی دیکھا، تو پھر سیدہ نے بہت اہم بات فرمائی، کہا کہ اس کے بعد پھر میں نے یہ والی جو تکلیف تھی نا یا موت سے پہلے ایڈجسٹنٹ پہلے کی تکلیف کو کسی کے لیے جو ہے وہ مضر نہیں سمجھا یا اس کو میں نے غلط نہیں سمجھا۔ اس طرح آج بھی ہمارا یہ ایک عام خیال ہے کہ ایک آدمی جی بڑے سکون سے آرام سے بس چلا گیا، جی سوتا ہوا چلا گیا، اور گویا اس کا مطلب ہے کہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اللہ والا ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ جو موت کا عمل ہے نا وہ تو فرق رہے گا، وہ تو ہمیں بتا دیا گیا، وہ تو جان کھینچنے کا عمل وہ اور ہے۔ اس میں تو کہا گیا ہے نا کہ مومن کے لیے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک مشک تھی اس میں سے ایک قطرہ ٹپکا دیا، اور منافق اور مشرک کے لیے ایسے ہے کہ جیسے کوئی تلواریں ہیں یا کانٹے ہیں اس کے اوپر سے کوئی جو ہے کپڑا کھینچا بری طرح رگڑتا ہوا جیسے جاتا ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے کی جو ہے نا کہ ایک آدمی تکلیف اٹھا کے دنیا سے گیا۔ تو سیدہ نے کہا کہ مجھ پر یہ بات گویا واضح ہو گئی، کھل گئی کہ اس کا تعلق پھر اعمال سے نہیں ہے نا،
یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا نا کہ کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی حکمت کی بات سیدہ نے فرمائی کہ میں نے اپنے تصور کو ٹھیک کر لیا کہ یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کہ بھائی آدمی سکون سے اور بغیر تکلیف اٹھائے دنیا سے چلا جائے یا انسان تکلیف اٹھا کر دنیا سے جائے۔ تو بہرحال یہاں پر امام یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں علم اور فرحت دونوں جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَكُلُّ بَلَائِن فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِثَالُهُ الدَّوَاءُ الَّذِي يُؤْلَمُ فِي الْحَالِ وَيَنْفَعُ فِي الْمَآلِ۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں جو بھی بلائیں آتی ہیں نا، ان کی مثال دوا کی سی ہوتی ہے جو حال میں تکلیف پہنچاتی ہے، معال میں نافع ہوتی ہے۔ حال اور معال یعنی یہ وہی کیا ہے، عاجل اور آجل۔ فوری طور پہ ایک پین ہے لیکن اس کا جو آپ سمجھ لیں جو آگے تھوڑا لیٹر ایفیکٹ کیا ہے وہ خیر والا ہے۔ تو اب آگے امام پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہو اور اس کو کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ایک دیکھ لیں، ٹور کر لیں، اور اس کو یہ بات پتہ ہو نا کہ اس کو بہرحال یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کو تو ایک ٹور کرایا جا رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے لوگوں کو، بچوں کو جو ہے وہ جی گورنر ہاؤس دکھانے لے جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس دکھانے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گئے ہیں، ایک تفریحی ٹور ہے، ہوا کے آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان وہاں جائے اور پھر وہاں پر اس کو بہت سے اچھے مناظر نظر آئیں، اور پھر وہ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ جا تو نہیں سکتی نا، تو کہا کہ پھر یہ اس کے لیے ایک وبال بن جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر انس پیدا ہو جاتا ہے اس مکان سے، اور ایک ایسی چیز سے انس پیدا ہو جاتا ہے جہاں اس کا قیام ہو نہیں سکتا۔ وہ تو آیا ہے جا ایک دو دن کے لیے ٹھہرنے کے لیے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہو وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ فِي الْمَقَامِ خَطَرٌ، تو کہتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ اس کے ہاں کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ جو اس کو ناپسند ہو، اور پھر وہ جو ہے اس کو کوئی سزا دینا چاہے، تو کہا کہ پھر یہ بات تو اچھی ہو گئی نا کہ وہ وہاں سے نکل گیا، یعنی کسی ایسی چیز پر اس کا دل آ گیا جو بادشاہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ گوارا نہیں کرتا کہ بھائی وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کرے، تو کہا کہ یہ پھر اس کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ وَالدُّنْيَا مَنْزِلٌ، دنیا ایک منزل ہے، پڑاؤ کی جگہ ہے، وَقَدْ دَخَلَهَا النَّاسُ مِنْ بَابِ الرَّحِمِ وَهُمْ خَارِجُونَ عَنْهَا مِنْ بَابِ اللَّحَدِ، داخل ہوتے ہیں اس دنیا میں رحم کے دروازے سے، ماں کے رحم سے تولد ہوتا ہے، اور دنیا سے رخصت کیسے ہوتے ہیں؟ لحد کے دروازے سے، یعنی رحم سے آئے، ان کی انٹری ہوئی، اور لحد سے گویا ایگزٹ ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر اس منزل سے کسی کا انس جو ہے وہ بہت بڑھ جائے تو پھر یہ تو اس کے لیے ایک تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ اور کہا کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا سے انسان کا جی اٹھا دیتی ہے اور اس کی انسیت کو کم کر دیتی ہے، وہ اس کے لیے نعمت ہے۔ تو کہتے ہیں جو آدمی بس اس معرفت کو حاصل کر لے نا، تو پھر وہ تکلیفوں پر اور مصیبتوں پر پھر شکر کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی نعمتوں کے اس طرح کی اس نعمت کی کا عرفان نہ رکھتا ہو تو پھر اس سے یہ شکر بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بار بار امام اس پوری کتاب میں جہاں سے بھی آپ اس کو اٹھائیں گے، امام بار بار یہ بات واضح کرتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، وہ عقل ہے، وہ شعور ہے، کہ اس سے بات آگے چلے گی۔ اور پھر بار بار آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بھی یہ بات بتائی ہے نا کہ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، اصل چیز ہے اللہ کی معرفت، اسی سے باقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی۔ اور کہتے ہیں کہ جتنی نعمت کی معرفت ہوگی اتنا ہی شکر پیدا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے بڑھ کر ہے، اس کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ مصیبت پر شکر کرے۔ آگے انہوں نے دو شعر نقل کیے ہیں کہ روایت کیا گیا کہ ایک بدو نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تعزیت کی ان کے والد کی وفات پر۔
یعنی سیدنا عباس جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک بدو نے اپنے انداز میں ان کے ساتھ جو ہے تعزیت کی کہ اصبر نکن بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس، کہا کہ صبر کرو کہ تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ صبر میں شریک ہوں۔ کیوں؟ چونکہ جو صبر الرأس ہوتا ہے نا، رأس سردار کو کہتے ہیں، جو پیشوا ہوتا ہے، جو پنچ ہوتا ہے، تو کہا کہ رعیت کا صبر تو اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کے تابع ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صبر کریں گے تو ہمیں بھی توفیق ملے گی، اور ہم بھی صبر کریں گے تو ایک لحاظ سے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا۔ اور کہا کہ پھر آگے کہا، اگلا شعر جو ہے وہ اس باب متعلق ہے، خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس، کہا کہ عباس سے بہتر ہے جو اجر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے جانے کے بعد صبر پر دیں گے۔ اور تمہیں یہ بات تو معلوم ہی ہے عبداللہ ابن عباس کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عباس سے بڑھ کر ہیں، اسی لیے آپ کو معلوم ہے یہ دعا بھی ہے نا کہ جنازے میں بھی پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اگر مرد ہے تو بعدہ ورنہ بعدہ، کہ اے اللہ تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، یعنی ہم جو صبر کریں گے اور اس کی وجہ سے ہمیں تو نوازے گا، تو اب یعنی مراد کیا ہے، تو نے ہمیں اپنے پیارے سے تو محروم کر دیا نا، یعنی ہمارا باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، بیوی، شوہر، اولاد، تو وہ تو ہو گیا نا، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ ہم اجر سے بھی محروم ہوں۔ اور دوسری بات، وہی بات آگے بھی اس کو بیان کریں گے امام، کہ ہم بہرحال عافیت ہی چاہتے ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بڑے اجر کا سبب ہو، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم عافیت کے ذریعے اجر چاہتے ہیں۔ اور کہا کہ ولا تفتنا بعدہ، اور اے اللہ تو ہمیں اس کے بعد مزید کسی فتنے میں، آزمائش میں مت ڈالی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس بدو کے دو اشعار سنے تو کہا کہ ما عزانی احد احسن من تعزیتی، کہا کہ کسی نے اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں میرے والد کی تعزیت مجھ سے نہیں کی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ بھائی جو صبر پر، جو مصائب پر جو آدمی صبر کرتا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں، کچھ وہ امام آگے نقل کر رہے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے روایت میں ہے نا کہ فمن رضی فلہ الرضا، دیکھیں مصیبت کا آنا بجائے خود کسی چیز کا انڈیکیٹر نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں جو انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے نا، تو فری ول اس کو دی ہے، ساری آزمائش ہی یہی ہے، تکوین پر تو اجر نہیں ہے نا، اجر تو تشریح پر ہے، تو تکلیف اور مصیبت ظاہری بات ہے اگر انسان بیچ میں ہے یا نہیں بھی ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے ہے نا، اس میں تو انسان کا اختیار نہیں ہے، تو اصل تو اختیار اس کا صبر اور شکر پر ہے نا۔ تو کہا نا فمن رضی فلہ الرضا، تو جو راضی رہا اس تکلیف پر، اللہ سے ناراض نہیں ہوا، تو گویا اس کے لیے رضا۔ اب دیکھیں نا رضیہ میں صبر اور شکر دونوں شامل ہو جائیں گے، یعنی دونوں کا جو ہے کمبینیشن ہے۔ اور جو ناراض ہو گیا اللہ سے معاذ اللہ، تو اس کے لیے پھر اللہ کی ناراضی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک حدیث قدسی ہے، اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او مالہ او ولدہ، کہ جب میں اپنے بندے پر جو ہے وہ کوئی مصیبت طاری کرتا ہوں، اس کے بدن میں، مال میں یا اولاد میں، ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، اور پھر وہ اس کو سہارتا ہے، جھیلتا ہے صبر جمیل سے، استحییت منہ یوم القیامہ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا، تو مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے لیے میزان نصب کروں یا اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کے سامنے کھولوں، یعنی بس بغیر حساب کے، یعنی وہ جو ہے نا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ ہم روایت پڑھ چکے ہیں نا، ایک انتہا یہ ہے کہ آدمی دنیا میں غرق ہو گیا اور اللہ پر صبر کر لیا، اس نے صبر ان اللہ، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ بھئی اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ پہ صبر کر لیا کہ نہیں دنیا میرے لیے کافی ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا،
اور ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ تکلیفیں آتی رہیں لیکن انسان اللہ پر راضی رہا، اللہ سے راضی نہیں رہا بلکہ اللہ پر راضی رہا، تو گویا اس کا بھی معاملہ۔ پھر فرمایا کہ ما من عبد اصیب بمصیبت فقال کما امرہ اللہ تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نہیں ہے کوئی شخص جس پر کوئی مصیبت پڑے اور پھر وہ کہے جو اللہ نے حکم دیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کیا کہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی وعاقبنی خیرا منہا، کہ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے پیچھے اس سے بہتر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، الا فعل اللہ ذلک بہ، جب بھی بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ مانگتا ہے اللہ سے بندہ اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ من سلبت کریمتیہ فجزاؤہ الخلود فی النار والنظر الی وجہہ، کہ میں جس سے اس کی دو محبوب ترین چیزیں، وہ یعنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آنکھیں بہت سے لوگوں نے مراد لیا ہے، کہ میں لے جاؤں اور پھر گویا وہ صبر کر لے، تو پھر کیا اس کی جزا کیا ہے، میرے گھر میں یعنی دارالسلام میں جنت میں ہمیشگی اس کو ملے گی، اور میں اس کو اپنی چہرہ مبارکہ کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کی لذت جو ہے وہ فراہم کروں گا۔ ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ذہب مالی وسقم جسمی، کہ میرا مال بھی چلا گیا جی، میرا جسم بھی جو ہے وہ بیماریوں کے شکار ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا خیر فی عبد لا یذهب مالہ ولا یسقم جسمہ، تو کہا کہ اس بندے میں تو کوئی بھلائی ہی نہیں ہے کہ جس کا مال کبھی گیا نہیں اور جس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں آئی۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ واذا ابتلاہ صبرہ، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ابتلا میں ڈالتے ہیں، اور جب اس کو ابتلا میں ڈالتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان الرجل لتكون له درجة عند الله تعالی لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك، کہا کہ کوئی شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک خاص مرتبہ متعین ہوتا ہے، ایک خاص مقام اللہ اس کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ مرتبہ کسی عمل سے نہیں کر سکتا۔ اب پھر وہی بات، اللہ کا امر ایک امر تشریعی ہے، ایک امر تکوینی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امر تشریعی سے وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، وہ یعنی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے جو مرتبہ ہے نا وہ تکوینی معاملات میں ہے، یعنی اس پر کوئی بلا آئے گی، مصیبت آئے گی اور پھر وہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ مرتبہ عطا کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر آگے حدیث ہے مشہور، سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کہتے ہیں کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ جو ہیں وہ اپنی چادر سے ٹیک لگائے ہوئے کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو ہم نے اپنی پریشانیاں آپ کے سامنے رکھی اور ہم نے درخواست کی، یا رسول اللہ الا تدعو اللہ تستنصرہ لنا، اور کچھ روایتوں میں ہے الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دم آگے کو ہو گئے اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ان من کان قبلکم لیؤتی بالرجل فیحفر له فی الارض حفیرۃ، ایک تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تم عجلت کر رہے ہو، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے، ان پر آزمائشیں آئیں، ایک آدمی لایا گیا زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، اور پھر ایک آرا لایا گیا اس کے سر پہ رکھ دیا گیا، فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْن، اور گویا سر پہ درمیان سے رکھ کے اس کو دو ٹوٹوں میں، دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اس چیز نے اس کو اس کے دین سے نہیں پھیرا۔ تو مطلب یہ کہ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں، ابھی تو تم جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایما رجل حبسہ السلطان ظلما فمات فہو شہید، کہا کہ کوئی بھی شخص
جس کو سلطان یا بادشاہ جابر بادشاہ قید کر دے زیادتی سے اور وہ مر جائے اسی حال میں قید ہی میں تو وہ شہید ہے۔ وَإِن ضَرَبَهُ فَمَاتَ فَهُوَ شہید، اور اگر وہ اس کو مارے اور اس پہ ضرب لگائے اور وہ مر جائے تب بھی وہ شہید ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ مظلوم ہونا بھی ایک بلیسنگ ہے نا۔ ظاہر بات ہم نہیں چاہتے، ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ بھائی ہم پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو گویا وہ شہید ہے۔ اور مرفوع حدیثیں بھی ہیں نا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ دون ارضہ فہو شہید، جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہو گیا تو یہ گویا ایک طرح سے ایک بلیسنگ بن جائے گی اس کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجلال اللہ و معرفت حقہ اللہ تشکو وجعک ولا تذکر مصیبتک، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں ہے، اس کی عظمت کا کے لحاظ رکھنے میں ہے، اس کی حق کی جو ہے وہ معرفت میں ہے کہ انسان جو ہے اپنی تکلیف کا کسی کے سامنے شکوہ نہ کرے اور اپنی مصیبت کے چرچا نہ کرے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا جاتا ہے موت کے لیے، اور تم جو ہے یا تم پیدا ہوتے ہو موت کے لیے، وَتَعْمُرُونَ لِلْخَرَابِ، اور تم آباد کرتے ہو خراب کے لیے، یعنی جو ہے عمران کا مطلب ہوتا ہے آبادی اور خراب کا مطلب ہوتا ہے اجاڑنا، یعنی جو چیز بھی تم بناؤ گے وہ ایک دن آئے گا کہ وہ اجاڑ ہو جائے گی، وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی۔ وَتَحْرِسُونَ عَلَى مَا يَفْنَى وَتَذَرُونَ مَا يَبْقَى، تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اس چیز کی حرص کرتے ہو جو فنا ہونے والی ہے اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو باقی رہنے والی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور وہ جو فرمایا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ سیدنا انس اور پھر آگے فرماتے ہیں الا حبذ المکروہات الثلاث، کہ کیا ہی خوب ہیں تین چیزیں ہیں وہ مکروہ۔ ایک جو زیادہ مشہور روایت ہے حبذا المکروہان، الفقر والموت، یہاں پہ تین چیزیں ہیں کہ تین چیزیں ہیں تو بہت تکلیف دہ، لیکن کیا ہی خوب ہیں انجام کار کے اعتبار سے۔ ایک فقر ہے، فقر بھی انسان کے اندر زاری پیدا کرتا ہے، اضطرار پیدا کرتا ہے۔ مرض بھی انسان کو اللہ کی طرف جو ہے رجوع پر آمادہ کرتا ہے، آدمی کی طبیعت مزمحل ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے معلوم ہے آپ کو کہ جو عیادت کا معاملہ ہے کہ جب انسان جائے اس کے لیے بھی دعا کرے لا بأس طہور انشاءاللہ، اور اس سے بھی دعا کروائے، یعنی بیمار اس سے اپنے لیے دعا کروائے، چونکہ وہ ایک حالت اضطرار میں ہوتا ہے اور گویا اس کا دل نرم ہوتا ہے، رقت ہوتی ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے۔ والموت، اور موت بھی بہت تکلیف دہ عمل ہے مکروہ عمل، وہی مکروہ انہی معنوں میں نا کہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن کیا ہی خوب ہے، کیا ہی بھلا ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا واراد ان یصافیہ صب علیہ البلاء صبا وسجہ علیہ سجا، کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اور یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل ستھرا کر دیں، وہ جو ایک دعا بھی آتی ہے نا کہ نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں کہ بالکل اس کو پاک صاف کر کے دھو دھلا کے اپنے پاس لے کر آئیں، تو بے تحاشا مصیبتیں اور تکلیفیں اس پر گویا اتار دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی بہت تکلیف اٹھا کر گیا تو یہ لوگ کہتے ہیں بے تکلف، اور وہ ٹھیک بات ہے، یعنی ایک حسن ظن ہے کہ بھئی لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل پاک صاف کر کے اپنے پاس بلایا ہے، اتنی تکلیف اس آدمی نے اٹھائی ہے تو بھئی کوتاہیاں ہوں گی، ہر آدمی میں ہوتی ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ گویا صاف ہو جائیں گی، کلینزنگ کا عمل ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ پکارتا ہے اللہ کو تو فرشتے کیا کہتے ہیں صوت معروف، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی جانی پہچانی آواز ہے۔ جب دوبارہ پکارتا ہے تو
کیا ہوتا ہے؟ فقال یا ربی، اے رب، قال اللہ تعالی لبیک عبدی وسعدیک لا تسألنی شیئا الا اعطیتک۔ تو اے رب تعالیٰ تو کہ بندہ جو ہے وہ حاضر ہے، مستعد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کرو گے مگر میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ او دفعت عنک ما ہوا خیر، اور کہا کہ تم سے کوئی ایسی چیز دور کر دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وادخرت لک عندی ما ہوا افضل منہ، اور تمہارے لیے میں ذخیرہ کر دوں گا اپنے ہاں جو اس سے بہتر ہے۔ یہاں یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف روایت ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے نا، جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح شرائط کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دعا کرتا ہے اس میں کوئی قطع رحم نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا لازماً قبول فرماتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم سے سمجھتے ہیں کہ استجابت دعا کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو آپ نے مانگا تھا حاضر میں وہ آپ کو مل گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ تاثر تمہارا ٹھیک نہیں ہے، یہ اجابت دعا کا ایک مطلب ہے۔ تو آپ نے کہا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ دعا قبول ہو گئی، کہ جو تم نے مانگا وہ تمہیں مل گیا، یا کوئی تکلیف تھی وہ ٹل گئی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تو نہیں ملی لیکن کوئی اور تکلیف مصیبت تم پر آنے والی تھی وہ اللہ نے ٹال دی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ وہ جو دعا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں اپنے ہاں محفوظ کر لیا۔ اور کچھ روایتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ جب بندہ وہاں جا کر انبار دیکھے گا اجر کے تو سوچے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو غیر مستجاب رہیں دنیا میں۔ اس وقت گویا پھر وہ آرزو کرے گا کہ کاش جو دعائیں میرے خیال کے مطابق یعنی پوری ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی، اور اس کا بھی اجر جو ہے مجھے یہاں پر مل جاتا۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی پھر اور جب قیامت کا دن آئے گا تو جب لوگ جو ہیں وہ اعمال لے کر آئیں گے تو کہا کہ میں پورا بدلہ ان کو دوں گا میزان میں، اور کہا کہ اہل الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج، یعنی نماز والے آئیں گے ان کو اجر ملے گا، روزے والے، صدقے والے، حج والے، اور پھر اس کے بعد مصیبتوں والے آئیں گے، اور پھر آگے وہی مضمون جو پہلے پڑھ چکے کہ ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا، نہ ان کے لیے جو ہے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اور کہا کہ میں جیسے دنیا میں نے ان پر ابتلاءات کی بارش کی تھی اس دن میں ان پر اجر کی بارش کروں گا۔ اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ وہی مضمون ہے جو میں نے عرض کیا، فَيَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا، کہ جو دنیا میں اہل عافیت رہے، اہل بلا نہیں تھے، اس وقت وہ خواہش کریں گے لو انہم کانت تقرض اجسادہم بالمقاریض، کہ کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں ان کے جسم گویا کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، چھیل دیے جاتے، اور کینچیوں سے گویا جیسے ہوتا ہے نا گوشت علیحدہ کر دیا جاتا ہڈیوں پہ سے، لما یرون ما یذهب به اہل البلاء من الثواب، جب وہاں پر مصیبت زدوں اور تکلیفیں اٹھانے والوں کا جو اجر دیکھیں گے نا، ان کا اکرام اور ان کو جو کچھ مل رہا ہوگا، اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے۔ جو کہتے ہیں یہی گویا اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی نے اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی اور عرض کی، یا ربی العبد المؤمن یطیعک ویجتنب معاصیک تضوی عنہ الدنیا وتورث لہ البلاء، کہ کیا معاملہ ہے اللہ کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ تیری اطاعت بھی کرتا ہے، تیری نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے، تو دنیا اس سے لپیٹ لیتا ہے اور تو اس پر تکلیفیں لے کر آتا ہے، اور اس کے برعکس وَيَكُونُ الْعَبْدُ الْكَافِرُ لَا يُطِيعُكَ وَيَجْتَرِئُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَعَاصِيكَ تَضْوِي عَنْهُ الْبَلَاءَ وَتَبْسُطُ لَهُ الدُّنْيَا، اور ایک کافر بندہ ہے نہ تیری اطاعت کرتا ہے، تجھ پر بھی جری ہے، تیرے گناہوں پر بھی جری ہے، تو اس سے بلاؤں کو لپیٹ دیتا ہے، سمیٹ دیتا ہے، اور دنیا جو ہے تو اس پر کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی طرف وحی کی، ان العباد لی والبلا لی،
کہا کہ بندے بھی میرے ہیں اور ابتلاعات بھی میری طرف سے آتی ہیں، وَكُلٌّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِي، اور سب جو ہے میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کر رہے ہیں، فَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ، تو کہا کہ مومن پر جو کچھ آتا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، فَأَزْوِي عَنْهُ الدُّنْيَا وَأَعْرَضَ لَهُ الْبَلَاءَ، تو میں دنیا اس سے لپیٹ لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو مشکلات کا شکار کرتا ہوں، فَيَكُونُ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ، تو یہ سب کیا ہو جاتا ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيهِ بِحَسَنَاتِهِ، یہاں تک کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو گناہ تو صاف ہو چکے، تو اب بس جو نیکیاں ہیں اس کا میں اجر دوں گا، اس کو اللہ اپنی رحمت میں اور جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو کافر ہے اس کی بھی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، وہ بھی دان پن کے کام کرتا ہے، وہ بھی بھلائی کے کام کرتا ہے، تو کہا اس کے بدلے میں دنیا اس پر کھول دیتا ہوں، رزق کشادہ کر دیتا ہوں اور اس سے تکلیفوں کو دور کر دیتا ہوں، تو کہا کہ میں اس کو اس کی جو نیکیاں ہیں نا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہوں، حتیٰ یلقانی فاجزیہ بسیئاتہ، یہاں تک کہ جب وہ قیامت میں پھر مجھ سے ملے گا تو میں پھر اس کی جو برائیاں ہیں اس کی سزا میں دوں گا۔ تو ابھی جو ایک مسئلہ ہے نا کہ کفار فلرش کیوں کر رہے ہیں، آگے کیوں ہیں، اس کے بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید سے بھی پتہ لگتا ہے، صحیح احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ یکساں نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کا کچھ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے اپنی کوتاہیاں، اپنی نالائکیاں اور اس پہ سے نظر ہٹانے کے لیے اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ گھڑ لیے ہیں۔ یعنی وہ یہ شعر کیا ہے کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ جو کہ یہ ایک بڑا مضمون ہے ہمارے اسلامک ماڈرنسٹوں کا، امت مسلمہ کا عروج و زوال، یا یہ ذلت کیوں آئی، پستی کیوں آئی۔ پستی اور ذلت کا مطلب بھی بالکل دنیاوی سا ہے اور اسباب بھی دنیاوی ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں تو بس قوانین ہوتے ہیں، اس طرح فطرت کے قوانین ہیں، اسی طریقے سے کامیابی اور ناکامی اور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بھی مشترک ہوتے ہیں ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں۔ یہ بات جزوی طور پہ تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن کلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے ساتھ معاملات اور طرح سے کرتے ہیں، نہ ماننے والوں کے ساتھ اور طرح سے کرتے ہیں۔ اور روایت کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، مَن یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو آدمی کوئی بھی برائی کرے گا اس پر اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی سزا دی جائے گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیف الفرح بعد ہذہ الآیہ، اس آیت کے سننے کے بعد تو اب ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو ایک کرب ہے، پریشانی ہے کہ بھئی جو گناہ کریں گے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، تمہیں معاف کرے ابو بکر، الست تمرض الست یصیبک الاذی الست تحزن، ابو بکر کیا تم بیمار نہیں ہوتے، کیا تمہیں اذیت یا تکلیف نہیں پہنچتی، کیا تمہیں غم نہیں ہوتا، تکلیفیں نہیں پہنچتی؟ تو فہذا مما تجزون بہ، تو کہا کہ یہی ہے نا، یہ بدلہ تمہیں گویا دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں، گویا ایک طرح سے انسان سے نادانستگی میں بھی جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور دانستہ بھی جو ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، گویا اس کی پاکیزگی کا، اس کے کفارے کا ایک ذریعہ یہ بن جائے گا۔ اور امام کہتے ہیں یہی مطلب ہے، یعنی ان جمیع ما یصیبک یکون کفارۃ لذنوبک، کہ جو کچھ بھی تم پر آئے گا، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی، گویا وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اور عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یؤتیہ اللہ ما یحب وهو مقیم علی معصیتہ فاعلموا ان ذلک استدراج۔ یہ روایت کئی الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ کسی شخص کو ہر وہ چیز مل رہی ہے جو اس کو پسند ہے، من چاہی، مال ہے، اولاد ہے، اقتدار ہے، غلبہ ہے،
طاقت ہے، حالانکہ وہ پوری طرح معصیتوں پر جمع ہوا ہے، بالکل جمع کھڑا ہے۔ تو کہا جان لو کہ وہ استدراج ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو جب وہ بھول گئے جس چیز کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی گئی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یعنی لما ترکوا ما امروا به فتحنا علیہم ابواب الخیر، یعنی جب انہوں نے چھوڑ دیا، وہ تمام احکامات چھوڑ دیے جو ان کو حکم دیے گئے تھے، تو کیا ہوا؟ ہم نے ان پر خیر کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو ملا دیا گیا اس پر وہ شاداں و فرحاں تھے، مست تھے۔ ای بما اوتوا من الخیر، پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتے ہیں، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔